الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد ما منا إلا مسموم أو مقتول صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد۔ شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اکرم سے بھی ہے اور امام رضا سے بھی ہے، دونوں سے ہے، اور 5 طرح سے 5 طریقے سے یہ روایت ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما منا الا مسموم و مقتول، ہم میں سے کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا ہے، نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے کسی بھی امام کی، کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا ہے۔ الا مسموم، یا تو اسے زہر دیا گیا ہے، او مقتول، یا اسے قتل کیا گیا ہے تلوار کے ذریعے سے۔ یعنی کہ اماموں میں سے کوئی امام بھی جو ہے وہ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی بھی امام اپنی موت نہیں مرا کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو یا زہر دیا گیا ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اب جنہیں قتل کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی ذات جو ہے وہ امیر المومنین کی ہے کہ آپ کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی، اور امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے امام ہیں، امام حسن اور پھر چوتھے امام اور 5ویں اور 6ٹھے اور 7ویں، پھر سب اماموں کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے۔ وہ زہر مختلف طریقے سے دیا گیا ہے، وہ الگ الگ طریقے اس کے تھے، اور ائمہ علیہ السلام کو خود بھی یہی موت پسند تھی، شہادت والی۔ امیر المومنین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں تلوار کی 1000 ضربت میرے اوپر لگیں، یعنی کہ وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ مجھے بستر پر موت آئے، یعنی ایک عام موت آنے سے بہتر ہے میرے لیے کہ میں شہید ہوں، یعنی مجھے جو ہے وہ 1000 ضربت بھی لگیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی گویا شہادت ایک بڑی فضیلت ہے موت میں، کہ وہ موت میں بھی شہادت جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور ہم بھی اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں۔ امام حسین کا تو لقب ہی ہے حسین الشہید، اگرچہ سارے امام شہید ہوئے مگر آپ کا تو لقب ہے السلام علیکہ یا حسین الشہید، حسین شہید کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سلام ہو۔ تو شہادت جو ہے وہ تمام ائمہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، وہ کسی کو زہر دیا گیا ہے اور کسی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ آج جس امام کی شہادت ہے وہ بھی جو ہے وہ یہ مسلم ہے اور یقینی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، آپ کو زہر دیا گیا ہے، یہ بالکل طے ہے، سبھی مانتے ہیں اس بات کو، اور یہ بھی مانتے ہیں سب کہ آپ کی شہادت زندان میں ہوئی ہے، یہ بھی ماننا ہے سب کا، قید خانے ہی میں آپ کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ائمہ کو جو یہ شہادت نصیب ہوئی، اور خاص طور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، آخر اس شہادت کے اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مثلا جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا، اسی پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، بس بہت لمبی بات نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بھی شہید کیا گیا ہے اور اس کے بہت سے ریزن اور وجہ ہے جو آپ کو شہادت جو ملی ہے۔ پہلی اور اہم بات آپ کو جو شہید کرنے کی وجہ ہے وہ ہے آپ کے فضائل سے حسد کرنا۔ ہارون
خاص طور سے جو اس وقت حاکم تھا، وہ یعنی آپ کے جو فضائل ہیں ان سے حسد کرتے تھے یہ لوگ، وہ ہضم نہیں ہوتے تھے ان کو، چاہے وہ فضائل جو ہے وہ خاندانی ہوں، یعنی حسب و نسب والے ہوں فضائل آپ کے، چونکہ ان کا یہ فرزند رسول ہونا یہ ان کو کہاں برداشت ہوتا تھا، یا ان کو رسول اکرم سے ان کی نسبت یا شہزادی زہرا سے ان کی نسبت یہ ان کو پسند نہیں ہوتی تھی کبھی بھی۔ ہارون نے 7ویں امام کو بلایا اور ان سے بلا کے کہا کہ 2 خلیفہ ایک وقت میں کیسے ٹیکس لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ بھی دیتے ہو، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور مجھے بھی دیتے، تو 2 خلیفہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 خلیفہ ایک وقت میں مالیات وصول کرے، ٹیکس وصول کرے؟ تو امام نے کہا اللہ سے ڈر، تقوی الہی اختیار کر، ہمارے دشمنوں کی بات پر بھروسہ مت کر، یعنی گویا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ صاحب تم حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہوں کہیں اور صاحب جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور یہ مالیات کو جمع کر رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے جد کی ایک حدیث سناؤں؟ اس نے کہا سنائیے۔ آپ نے کہا میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر رشتہ دار 2 رشتہ دار ان کا بدن آپس میں ملتا ہے تو اس سے سکون ملتا ہے آدمی کو، یعنی کہ اگر آدمی رشتہ دار ہے آپس میں اور وہ اس کا بدن آپس میں ملتا ہے، مثلا مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہوتا ہے یا بغل گیر ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو سکون ملتا ہے جب ایسا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور یہ کہہ کہ آپ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا، امام نے ہاتھ مصافحہ ملایا، اور جیسے ہی مصافحہ ملایا اس نے اپنے بغل میں بٹھایا اور کہا کہ ڈریے مت، آپ کے جد نے بالکل صحیح کہا ہے، میرے دل کو سکون ہو گیا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اور یہ ہے چونکہ خون ایک ہے، بدن ایک ہے، جب رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں تو وہ ان کو ایک سکون اور آرام جو ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو جواب صحیح صحیح دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا میں جواب صحیح دوں گا اگر امان میں ہوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ جواب صحیح دیجئے، تقیہ نہ کیجئے گا، تقیہ میں جواب نہ دیجئے گا، آپ صحیح جواب دیجئے تو آپ امان میں ہو۔ کہا پوچھو جو پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، بس یہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے وہ فرزندان رسول جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال اس کا یہ تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو ہمارے اوپر افضلیت کیوں ہے؟ آپ کو ہمارے اوپر افضلیت کیوں ہے؟ ہم بھی تو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور آپ بھی عبد المطلب کی اولاد میں سے ہو، تو آپ کو کیوں فضیلت ہے ہمارے اوپر؟ چونکہ سب کے دادا تو عبد المطلب ہے، یہ بنی عباس ہیں، یہ امیر المومنین کی نسل میں سے، جناب ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، تو کہا پھر کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ دونوں کا باپ بھی ایک تھا اور ماں بھی ایک تھی، یعنی جناب عبد المطلب کی جو بیویاں تھیں ان میں سے ایک سے یہ دونوں تھے، یعنی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ کہا لیکن جو تمہارے جد ہے نا جناب عباس، یعنی رسول اکرم کے جو دوسرے چچا ہوتے تھے، باپ تو ان کے بھی جناب عبد المطلب تھے، لیکن ماں جو ہے نا وہ دوسری تھی۔ تو ایک تو فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں افضل ہے تمہارے اوپر کہ ہمارے یعنی کہ ماں اور باپ ہمارے جد کی جو ہے وہ ایک تھی، لیکن تمہارا جو جد ہے ان کا باپ جو ہے وہ ایک تھا لیکن ماں جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ مختلف تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو فرزندان رسول جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ بیٹی کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو تو اولاد جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، فرزندان علی جو ہے وہ کہنا چاہیے تھا آپ کو، کیوں آپ کو جو ہے وہ فرزندان جو ہے وہ رسول کہا جا رہا ہے؟ تو آپ نے اس میں پلٹ کے کہا کہ بھائی ہم میں اور تم میں اس میں بھی فرق ہے، اور آپ نے ایک سوال کیا ہے اس سے کہ بھائی اگر ابھی رسول اکرم آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم ان سے رشتہ کر دو گے اپنی لڑکی کا؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہوگی کہ رسول اکرم آئے اور ہم سے کہیں کہ تم اپنی بیٹی جو ہے وہ مجھے دے دو، تو میں تو ہمارے تو بڑی شرف کی بات ہوگی، ہم تو شادی کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا لیکن رسول اکرم ہم سے یہ مانگ ہی نہیں سکتے، ہم سے کہہ نہیں سکتے، اور اگر کہیں گے بھی تو ہم رشتہ کر نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ رسول کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں، شہزادی کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹی کی بیٹیاں کتنا بھی نیچے چلا جائے یہ رشتہ، وہ شادی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر حرام ہے،
حرمت علیکم امہاتکم و آباؤکم، حرمت علیکم امہاتکم و ابناؤکم، تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے ماؤں سے شادی کرنا، اس طرح ان کی بیٹیوں سے جو ہے وہ شادی کرنا. تو کتنا بھی سلسلہ نیچے چلا جائے وہ ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن تمہارے یہاں ایسا نہیں ہے، تمہاری بیٹیوں سے شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس نے پھر پلٹ کے کہا تو یہ آپ جو ہے وہ ذریہ رسول آپ کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ذریہ علی آپ کو جو ہے وہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ ذریہ رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے پلٹ کے اس کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں آپ جواب دیجئے اس کا. آپ نے کہا تم اصرار کر رہے تو میں جواب دیتا ہوں. اور پھر آپ نے کہا یہ بتاؤ قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ ذریہ نوح اور جناب ابراہیم میں سے ہیں، تو جناب عیسیٰ کیسے ذریہ ابراہیم میں سے ہیں جبکہ جناب عیسیٰ کے تو باپ بھی نہیں تھا؟ جب باپ نہیں تھا تو وہ کیسے جناب ابراہیم کی ذریت میں ہے، جناب نوح کی ذریت میں ہے؟ تو اس نے کہا ماں کی طرف سے. بس آپ نے کہا رک جا، اگر وہ ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم میں سے ہو سکتے ہیں تو ہم ماں کی طرف سے ذریت رسول میں نہیں ہو سکتے؟ بھائی اگر وہ ادھر سے جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، ماں کی طرف سے ان کا رشتہ ادھر مل جاتا ہے، تو ہمارا رشتہ کیوں نہیں ماں کی طرف سے جو ہے وہ؟ جبکہ ہمارے میں تو فاصلہ بھی بہت نہیں ہے، صرف ایک ہی فاصلہ ہے، تو ہم جو ان کی طرف سے. اور پھر آپ نے کہا اور سناؤں؟ کہا بتاؤ مباہلے کے میدان میں جب ابنا آنا کی جگہ لے جانا ہوا تو کسے لے کے گئے تھے؟ کہا حسن حسین کو لے کے گئے تھے. کہا جب انہیں وہ فرزندان رسول ہیں تو پر ہمارا یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ فرزندان رسول میں سے ہے. تو یہ ان لوگوں کو چبھتی تھی یہ چیزیں نا، اس لیے لوگ جو ہے وہ حسد کرتے تھے ان فضائل سے، وہ نسب کے لحاظ سے. اس نے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے. آپ نے کہا مدینے بھیج دیں مجھے، میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس بارے میں سوچیں گے. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یعنی کہ شہادت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کی فضیلتوں سے حسد کرنا. حاکم وقت جو ہوتے تھے وہ فضیلتوں سے حسد کرتے تھے. مدینے آیا تھا اور مجمع سا دیکھ کے اس نے کہا جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں بھی رسول کی نسل سے ہوں گویا، اور اس نے یہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی آپ کے اوپر سلام. رسول اللہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں دور سے میں نزدیک کا ہی ہوں رسول کے، یعنی فخر کرنا چاہتا. امام بھی وہیں موجود تھے، امام بھی آگے کو بڑھے، سمجھ گئے تھے اس کا مقصد، امام آگے بڑھے. اور امام نے بھی زور سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا آپ پر سلام. وہ کہہ رہا تھا اے میرے چچا زاد بھائی آپ کے اوپر سلام ہو، السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا آپ کے اوپر سلام ہو. تو ایک مرتبہ اور یہ آپ کے لیے بڑا افتخار ہے. تو یہ قتل کرنے کی جو ایک وجہ تھی وہ ان کے فضائل سے وہ کرنا. فضائل میں یہ تو وہ تھے کہ ان میں تو چلو ان کا ہاتھ بھی نہیں تھا، یہ تو نسلی اور حسب اور نسب کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو یہ فضیلتیں عطا کی تھی. مگر ویسی جو فضیلتیں تھیں وہ بھی حلق سے نہیں اترتی تھی، چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام صرف اس لیے نہیں کہ وہ نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں رکھتے تھے، وہ تو ہے ہی، لیکن ویسے بھی جو فضیلتیں تھیں وہ ان کے حلق سے نہیں اترتی تھی. علی بن صالح طالقانی کو ہارون نے بلایا اور اس نے بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے چین سے، ملک چین جو کنٹری ہے ملک ہے، وہاں سے طالقان یعنی اپنے شہر کا سفر جو ہے وہ بادلوں کے اوپر کیا ہے، بادل کے اوپر سوار ہو کے تم اپنے گھر پہنچے ہو. تو میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسا کچھ کہا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر ایسا کچھ ہے تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیسے تم نے آخر یہ بادلوں کے اوپر سفر کر کے تم جو ہے وہ طالقان پہنچے. تو اس نے واقعہ بتانا شروع کیا، ہارون سے بتا رہا ہے وہ واقعہ. اس نے کہا کہ میں ایک بار طالقان کے لیے نکلا کہ میں سفر کروں، اپنے گھر جاؤں، کشتی میں سوار ہوا، اور کہا کشتی بیچ میں جو ہے وہ طوفان سے ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی. اور کہا ایک تختے پہ میں جو سوار تھا اس پہ بیٹھا رہا میں، اور کہا وہ تختہ 3 دن تک ایسے ہی جو ہے وہ چلاؤ، میں بھوکا اور پیاسا اور اسی میں تختے کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہا، جہاں کو وہ جاتا تھا لے کے جاتا تھا. کہا 3 دن کے بعد وہ تختہ ایک جزیرے کے پاس جا کے رکا، اور وہاں بالکل جنگل تھا جو ہے وہ، اور ایک چھوٹی سی غار تھی.
کہا میں درخت کے نیچے جو ہے وہ لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی. کہاں کھلی تو میں نے دیکھا کہ دو بڑے جانور جن کا منہ جو ہے وہ گھوڑوں کی طرح ہے آپس میں لڑ رہا ہے. میں جیسے ہی اٹھا اور بیٹھا ان کی طرف دیکھا، انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ بھاگ کے پانی میں چلے گئے. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک بڑا سا پرندہ ہولناک سا وہ غار کے دہانے پہ آ کے رکا، اترا، اور کہا میں جیسے اس کی طرف بڑھا وہ بھی اڑ گیا. لیکن میں غار کی طرف گیا بڑھ کے، تو غار کے اندر سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا غار کے اندر کون ہے یہاں، اس جنگل میں، اس جزیرے میں غار کے اندر کون ہے؟ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی. کہا پھر میں ذرا سا آگے بڑھا تو آواز آئی، علی بن صالح طالقانی اندر آ جاؤ. میں نے کہا یہ کون ہے؟ نام بھی جانتا ہے، خاندان بھی جانتا ہے، کہاں کا ہوں یہ بھی جانتا ہے. کہا میں اندر گیا. کہا میں اندر گیا، سلام کیا، جواب سلام دیا. میں نے دیکھا ایک طاقتور آدمی جو ہے وہ غار کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوا. مجھے اور تعجب ہوا کہ یہ بات تو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کو کیسے پتا؟ یہ ہے کون؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ خدا عالم الغیب نے یہ سب جو ہے وہ خبر دی ہے. کہا بھوکے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، بھوکا تھا تو پیاسا تھا. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ آسمان کی طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور کچھ دیر میں کھانا جو ہے وہ آیا، اور اس کے ساتھ ایک تولیہ بھی تھا ہاتھ پوچھنے. کہا میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، اتنا خوشگوار کھانا. کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے وطن جانا چاہتے ہو طالقان؟ کہا میں نے کہا کہاں طالقان اور کہاں میں کیسے جو ہے وہ جاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ اپنے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا بادل جو جا رہے تھے کہ اے صحاب، یعنی اے سننے والے صحاب، اسا جلدی سے آؤ. کہا جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا، فوراً جو ہے وہ بادلوں کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نیچے اترا، اور اس نے کہا السلام علیکم اے حجت اللہ، اے حجت خدا آپ کے اوپر سلام ہو، اے حجت خدا آپ کے اوپر سلام ہو. کہا اس نے، جوان نے پوچھا کہ تم کدھر کا سفر کر رہے ہو؟ کہا میں طالقان جا رہا ہوں. کہا تو پھر نیچے آؤ. کہا وہ نیچے آ گیا. کہا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس پہ بٹھایا، اور کہا جب اس پہ بٹھانے لگے تو میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ جب اس پہ بٹھانے لگے تو میں نے ان کو قسم دی کہ آپ کو اہل بیت کی قسم، آپ کو رسول کی قسم، آپ کون ہو؟ تو کہا اللہ نے 2 طرح کی حجت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رکھی ہے، ظاہری اور باطنی. کہا میں اللہ کی ظاہری حجت موسیٰ ابن جعفر ہوں. اللہم صلی علی محمد. اور کہا میں اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور کہا کچھ ہی دیر میں مجھے بادلوں نے طالقان میں میرے محلے میں جو ہے مجھے لا کے جو چھوڑا. اب ہارون نے یہ واقعہ سنا اور اس کے بعد حکم دیا، روایتیں کہتی ہیں اسے قتل کر دو. ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ اور یہ فضیلت جو ہے وہ امام کی یہ کہیں اور بیان کرے، ایسا قتل کر دو. تو آپ دیکھا یہ لوگ یعنی امام کو جو قتل کرنے کے اسباب اور ریزن ہیں، ان میں سے ایک اہم ریزن کیا ہے کہ حاکمان وقت جو ہے، ہارون جو ہے وہ کیا آپ کے فضائل کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے تھے، لوگ ان حسد کرتے تھے آپ کو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسری وجہ امام کا اثر و رسوخ، لوگوں میں جو آپ کی چھاپ تھی، دلوں کے اندر جو اثر تھا وہ بہت زیادہ تھا. آپ کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی، اور لوگوں میں اس کا بڑا ہوتا. تلوار تو نہیں تھی، حکومت تو نہیں تھی، آپ کا کردار تھا، آپ کے فضائل تھے کہ وہ دلوں میں جو ہے وہ حکومت ہوتی تھی، اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بہت ہوتا. تو یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا اثر و رسوخ اگر سوسائٹی کے اوپر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ وہ ہو جائے. ڈرتے تھے. اور امام کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ وہ دربار تک پہنچتا تھا. ان لوگ کے دربار میں ان کے جو نزدیکی ہوتے تھے وہ اگرچہ ہارون کے لیے کام کرتے تھے، مگر وہ اندر سے امام کے چاہنے والوں میں سے جو ہوتے تھے. ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ علی بن یقطین کا ہے. علی بن یقطین نے جب ہارون کی طرف سے پیشکش ہوئی وزارت عظما، یعنی کہ نمبر 2 کا آدمی، ہارون کے بعد انہی کا نمبر، وزارت عظما جو ہے وہ پرائم منسٹر سمجھ لیجئے اگر کہو تو، وہ اس کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے امام سے جا کے پوچھا تھا اگر آپ کہو تو ایسا ایسا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا. تو امام نے کہا تھا نہیں جاؤ.
بس شرط یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے کام آنا جہاں بھی ہو. اگر تم ہمارے شیعوں کے کام آتے ہو تو جاؤ، اس کے یہاں کام کر سکتے ہو، اور ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، ہم تمہارے ضامن ہوتے ہیں. 3 شرطیں تھیں، میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. 3 شرطیں رکھی تھی امام نے کہ میں تمہارا ضامن ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم کام کرو وہاں. اور علی بن یقطین وہاں رہ رہے تھے، ان کے اندر تو اتنا اثر و رسوخ تھا کہ ہارون کے یہاں رہ رہے ہیں، مگر پتہ نہیں چلتا تھا، چھپا کے رہتے تھے اور وہی کام جو ہے وہ کرتے تھے. اور امام نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا تھا، امام نے بھی وعدہ پورا کیا کہ تم اگر شیعوں کو وہ کرو گے تو ہم تمہاری جو ہے وہ حفاظت کریں گے. اور اس نے ایک بار ہارون نے خوش ہو کے ایک قیمتی لباس جو ہے وہ دیا علی بن یقطین کو، بڑا قیمتی لباس تھا، خلعت مخصوص جسے کہتے ہیں، وہ دی اس نے ان کو. اب انہوں نے سوچا یہ میرے اچھی نہیں لگے، امام کے لیے اچھی لگے گی. علی بن یقطین نے وہ قیمتی لباس جو ہے وہ امام کو بھیج دیا کہ سرکار یہ آپ دے کر لیجیے. وہ ہر سال اپنے خمس کا پیسہ، کسی دن الگ سے ہی بات ہوگی علی بن یقطین کے اوپر، نہ خمس کا پیسہ، نذورات، کئی سو لوگوں کو حج کراتے تھے ہر سال، اس لوگوں کو وہ انہوں نے وہ بھیج دیا خلعت جو ہے وہ امام کے پاس. امام نے واپس کر دی اور بس ایک پیغام دیا، اپنے پاس محفوظ رکھو، تمہارے کام آئے گی. اب اس وقت تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت زیادہ احساس بھی ہوگا کہ میں نے بھیجی تھی، امام نے واپس کر دی، مگر چونکہ امام کے اچھے اور نزدیکیوں میں سے تھے، رکھ لی محفوظ کر کے. ان کا ایک یہاں کام کرنے والا تھا، کسی بات پہ آپ نے اسے باہر نکال دیا. اب اس کو یہ بات لگ گئی، اس نے جا کے مامون سے، یہ ہارون سے یہ بات کر دی، چونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا امام سے رشتہ ہے، اور انہوں نے امام کو وہ خلعت جو ہے وہاں بھیج دی جو ہارون نے انہیں دی تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ وہاں دے دی. اس نے جا کے ہارون سے بتا دیا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو امام سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ جو تم نے اتنا قیمتی کپڑا دیا تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ امام کو بھجوا دیا. ہارون غصہ ہو گیا، اس نے کہا بلاؤ. وہ پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو قیمتی اور خلعت دی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس ہے، صندوق میں. اب ان کی سمجھ میں آیا نا، وہ میرے پاس ہے، محفوظ ہے. کہا ہے کہاں کا، تم منگواؤ ابھی. انہوں نے کہا جاؤ فلاں صندوق لے کے آؤ. فلاں صندوق لایا گیا، اس میں وہ خلعت جو کہ تم ایسے ہی مہر لگی ہوئی اس میں جو. اب ہارون اسے دیکھے شکایت کرنے والے کو، مطلب ہارون نے پلٹ کے کہا آج کے بعد سے اگر آپ کے بارے میں کوئی شکایت کرے گا تو میں اس کی شکایت کو قبول نہیں کروں گا، یعنی اب میں ماننے والا نہیں ہوں کروں اگر کوئی آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کہے گا تو امام کا یہ جو اثر و رسوخ تھا نا وہ اس حد تک تھا کہ دربار میں ان کے جو ہے وہ نفوذ کر گیا تھا ہارون کے. اور یہ ان چیزوں سے ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اتنے ماننے والے اور اتنا اثر و رسوخ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب جو ہے وہ قیام جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کر بیٹھے. اور یہ آپ کی بات اس طرح سے لوگ سنتے تھے، مانتے تھے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں. صفوان جمال، صفوان جمال، جمال یعنی وہ جمل اونٹ زیادہ، اس کا کام تھا ٹرانسپورٹ کا کام تھا. آج کی دنیا میں، آج کی زبان میں کہہ لیجئے، اب گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں، اس وقت اونٹ کرائے پہ دیے جاتے تھے، گھوڑے کرائے پہ دیے جاتے تھے، گدھے کرائے پہ دیے جاتے تھے. تو جمال یعنی کہ وہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا. آپ نے بہت سارے اونٹ تھے اس کے پاس. ایک بار وہ امام کے پاس گیا، امام نے کہا صفوان تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے. اب امام کسی کو یہ بات کہیں بڑی بات ہے کہ بھائی سب تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے. اس کا مطلب امام کا مورد اعتماد آدمی ہے، امام کا نزدیکی ہے. اس نے کہا سرکار وہ کون سا کام ہے کہ جو صاحب خراب ہے، میرا غلط ہے؟ آپ نے کہا کہ تو نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دیے ہیں. اس نے کہا ہاں ہارون کو میں نے اونٹ کرائے پہ دیے، مگر سرکار حج کے لیے دیے، حج کے لیے گیا تھا تو میں نے کہیں اس کے لیے نہیں دیے ہیں اللہ لیب کے لیے کہ صاحب جو ہے وہ کوئی گناہ کے کام کے لیے میں نے اونٹ جو ہے وہ کرائے پہ دی ہوں. حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے اونٹ کرائے پہ دے دی اس کو. تو آپ نے پلٹ کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ بات ہے نا کہ جب تک تمہارا کرایہ نہ ملے وہ صحیح و سالم رہے؟ بھائی جب کرایہ، آدمی سوچتا ہے بھائی کرایہ کے دینے کے بعد مرے، اگر مرے تو، لیکن جب کرایہ دینے سے پہلے جو ہے وہ نہ مرے. کہا یہ تو ہے نا تمہارے اندر کہ وہ کرایہ دے پہلے، مثلا تمہارا کرایہ دینے کے بعد جو، کہاں یہ تو ہے. تو بس اگر تم اس کی بقا چاہتے ہو تو اسی میں سے ہو، اگر ظالم کی بقا چاہتے ہو نا تو گویا تم بھی انہی میں سے ایک ہو.
اب آپ دیکھیے اتنی سی بات، سارا کاروبار جو ہے وہ ختم کر دیا صفوان جمال نے، گئے اور جا کے وہ جو اونٹ تھے سارے بیچ دیے، سارے اونٹ بیچ دیے۔ ہارون کو پتا چلا کہ اس نے سارے اونٹ جو ہیں وہ بیچ دیے، بلایا، کہا بھائی تم نے اونٹ کیوں بیچ دیے؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں ہوتا، اور وہ غلام بھی دیکھ بھال نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے بیچ دیا۔ اس نے کہا جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے تم نے کیوں بیچے ہیں، تمہارے امام نے بیچنے کے لیے کہا تھا اس لیے تم نے بیچے، اور سنو اگر میرا اور تمہارا پرانا رشتہ نہ ہوتا نا تو تمہیں قتل کر دیتا، یعنی اگر ہمارے تعلقات پرانے نہ ہوتے تو تمہیں جو ہے وہ میں قتل کر دیتا۔ اگرچہ اس واقعے میں بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے کی، امام کی اطاعت کس حد تک آدمی جو ہے وہ کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ آدمی کا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو لیکن اس کو چھوڑ دو، اگر امام کچھ کہہ رہے فوراً جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، دوسرے کے ظالم سے کس طرح جو ہے وہ دوری بنانی چاہیے، اس حد تک بھی کہ صاحب جو ہے وہ صرف اس کی بقا کے لیے بھی، وہ بھی صرف کرائے کی حد تک کہ کرایہ ملنے تک، تو آدمی جو ہے وہ ظالم سے کتنا دور ہے، کس حد تک جو ہے وہ ہے۔ تو دوسری اہم وجہ جو تھی وہ اثر و رسوخ تھا امام کا، ان کے جو قتل کرنے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے۔ تیسرا اہم سبب جو تھا، یہ ہمیشہ اہل بیت کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ موجود ہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، جب تک یہ موجود ہے، چونکہ ان کے سامنے دوسرا جو ہے وہ بالکل ٹکتا ہی نہیں تھا، اور ان کے فضائل جب ہوتے تھے سامنے تو وہ دوسرا انہی کی طرف نظر جاتی تھی کہ اصل میں خلیفہ تو انہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو حکومت کو ہمیشہ خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ قتل کرنے کے پیچھے جو ہے وہ لگے رہتے تھے۔ مامون جو ہے وہ ہارون کا بیٹا، اس نے اپنے کو شیعہ دکھانے کی بہت کوشش کی ہے تاریخ میں، اور جو بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، تھوڑا بہت مطالعہ ہوتا ہے اوپر اوپر کا، وہ کہنے بھی لگتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا، مکار تھا، وہ شیعہ ویعہ نہیں تھا، مکار تھا۔ لیکن جب آپ اس کے مناظرے دیکھو گے نا، جو مباحثے اس نے کیے ہیں امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں، امام علی کی یعنی کہ ایمان کے بارے میں، وہ جو مناظرے ہیں اس کے، اس سے ایسا لگے گا جیسے یہ تو یہ بالکل یار شیعہ، یعنی وہ دلیلیں دیتا تھا سامنے کی، دوسرے بھی نہیں دے پاتے تھے، پڑھا لکھا آدمی تھا مامون، بڑا یعنی کہ عالم قسم کا آدمی تھا، علم دوست آدمی تھا۔ ترکی کا ایک کوئی قاضی ہے سنی، اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور اس میں وہ مناظرہ لکھا ہے امام کی خلافت کے سلسلے سے جو اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ شیعہ تھا، وہ برا، وہ مناظرہ اس نے لکھا ہے، وہ قاضی ہے سنی ترکی کا، اس نے وہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے ایک دن کہا مامون نے، تمہیں پتا ہے میں شیعہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، لوگوں سے کہا تمہیں پتا ہے میں شیعہ کیسے ہوا؟ تو پوچھا کہ بھائی تم کیسے شیعہ ہوئے؟ کہا اپنے باپ ہارون کی وجہ سے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہارون تو شیعوں کا دشمن تھا، اور تم کہتے ہو میں شیعہ جو ہوں اس کی وجہ سے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ میرا بابا حج کے لیے نکلا، ہم بھی ساتھ میں تھے، کہا میں بھی چھوٹا تھا، ساتھ میں ہم لوگ گئے، مکے پہنچے تو لوگ ملنے آ رہے تھے، ملنے کیا آ رہے تھے، زبردستی آ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی بھائی حاکم وقت آیا ہے تو ابھی تم نہیں ملیں گے، تو کی وجہ سے جاتے تھے، کچھ لالچ میں جاتے تھے، ان کا لوگ آ رہے تھے، مگر میرے بابا نے کہا تھا ایک شرط ہے، جو بھی آئے وہ پہلے اپنے کو پہچانوائے کہ کون ہے، اپنا نام بتائے، باپ کا نام بتائے، دادا کا نام بتائے، پردادا کا نام بتائے، یعنی جو بھی آئے دروازے پہ دربان کو تھا کہ پہلے اس سے پوچھو کون ہے، باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، یہ سب پوچھو اس سے۔ وہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ آنے والا کون ہے، قریش کا ہے یعنی قریش نہیں ہے، انصار میں سے ہے تو قبیلہ اوس سے ہے یا قبیلہ خزرج سے ہے، کون ہے؟ تو کہا بس ایسے ہی ہوتا تھا، جو بھی آتا تھا وہ اپنا اپنا شجرہ بتاتا تھا اور باپ سے ملتا چلا جاتا۔ کہا ایک دن دربان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ایک صاحب آئے دروازے پہ اور وہ کہہ رہے ہیں میں موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی ابن الحسین بن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب یہ مامون کہتا ہے کہ دربان نے آ کے کہا کہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے، کہتے جیسے ہی اس نے کہا میرا بابا کھڑا ہو گیا احترام میں،
اور اس نے ہم سے کہا کہ تم بھی جاؤ استقبال کے لیے، اور دربان سے کہا کہ وہ سوار ہے نا کسی چیز پہ، تو وہ سواری سے اترے نہیں، اسی طرح اندر آئے دربار میں۔ دیکھیے آپ، ان کو پتا تھا اندر سے کہ یہ کیا لوگ، کون لوگ ہیں، کہ وہ اترے نہیں سواری سے، اسی طرح اندر آئے، اور جاؤ تم اہل احترام کرو۔ کہا ہم لوگ بھی آگے بڑھے، کہا میں تو بچہ تھا، اور بھی ہمارے جو بھائی تھے، کہا ہم لوگ سب آگے بڑھے ان کے پاس گئے، اور کہا جب وہ اندر آئے تو میرا بابا بھی اپنی جگہ سے اٹھا، اترنے لگے اندر آ کے بھی، تو اس نے کہا نہیں نہیں اتریے مت، آپ کو واسطہ ہے، یعنی آپ کو خدا کی قسم ہے، اتریے گا مت، ابھی اور آئیے اندر، اسی طرح سوار آئیے۔ کہ وہ اور چند قدم وہ قالین جو بچھا ہوا تھا اس کے اوپر سوار ہو کے آئے، اور کہا پھر ہم سے کہا مہار پکڑو، کہا ہم نے اتارا، وہ کہا وہ آگے بڑھا، ان کو اپنی بغل میں بٹھایا، اور صاحب پوچھا کہ بچے بچے کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا کتنے بچے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اتنے بچے ہیں، تو امام کی تو فیملی بھی جو ہے بڑی فیملی تھی، تقریباً 36 یا 38 کی جو بات ہے، جو بیٹیاں اور بیٹے ملا کے جو ہے وہ آپ کی اتنی اولاد تھی، تقریباً 36 یا 38 کے قریب جو ہے وہ تعداد ملتی ہے ان کی۔ تو اس نے کہا ہاں بڑی فیملی ہے۔ کہا پھر خرچہ ورچہ کیسے چلتا ہے، آمدنی کیسے ہوتی ہے، آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے ہے۔ کہا اس نے بیٹھ کے ان سے بات کی، پھر وہ چلنے لگے، تو کہا وہ پھر کھڑا ہوا اور ہم سے کہا کہ دروازے تک چھوڑ کے آنا۔ کہا ہم چلے، مہار پکڑی، دروازے تک آئے۔ کہا جب دروازے پہ آئے تو مامون کہتا ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہا، میں تو بچہ تھا، کہا میں مجھ سے انہوں نے کہا آج چل کے تو خلیفہ ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، کہ جب خلیفہ بن جانا تو میری اولاد پہ ظلم نہ کرنا، اہل بیت کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ کہتا ہے کہ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور کہا وہ چلے گئے۔ کہا اس کے بعد جب تھوڑی سی خلوت سی ہوئی، تنہائی سی ہوئی، تو میں نے کہا میں تھوڑا سا جسو تھا، یعنی بات کر لیتا تھا اپنے باپ سے، تو میں نے پوچھا بھئی یہ کون تھے کہ جس کا تو نے اتنا احترام کیا، سواری کی حالت میں اندر تک لائے، ہم سے کہا کہ صاحب ان کو جو ہے اترنے مت دو، اتنا احترام، جانے لگے تب کہا درو، یہ کون تھے؟ کہا سچ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہا جس حکومت میں ہم بیٹھے ہیں نا، جس مسند خلافت میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ان کا حق ہے، جس مسند خلافت میں ہم بیٹھے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ تو کہتا ہے مامون کہتا ہے میں نے کہا سچ ہے یہ بات؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر اگر ان کا حق ہے تو دیتے کیوں نہیں ہو؟ مامون کہتا ہے میں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے، یہ ان کا حق ہے، تو دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا تم کیا جانو، حکومت عقیم ہوتی ہے، یعنی وہ کسی کو نہیں جانتی، اور تم تو میرے بیٹے ہو، لیکن اگر مجھے پتہ لگ جائے نا کہ تمہاری نظریں میری خلافت اور حکومت کے اوپر آنا، تیری آنکھیں نکال لوں میں۔ تم تو بیٹے ہو میرے، لیکن اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ تمہاری نظریں میری اس حکومت اور خلافت کے اوپر ہیں، تو تمہاری یہ آنکھیں نکال لوں میں۔ دیکھو آپ، اور لیکن جو بات مجھے سنانی ہے وہ یہ ہے، اور اب کہتا ہے کہ اگلے دن یا جب بھی وہ انعام بھجوا رہا تھا لوگوں کے گھر، پیسے ویسے بھجوا رہا تھا، تو کسی کے یہاں 4,000 دینار، کسی کے یہاں 5,000 دینار سرخ، یعنی بڑی بڑی رقم، جیسی جس کی شخصیت ویسے بھیج رہا تھا۔ تو کہا میں نے سوچا کہ بھائی جس کا اتنا احترام کیا تھا اس کے ہاں تو بہت بھیجے گا، جس کا اتنا احترام کیا تھا اس کے ہاں تو بہت بھیجے گا۔ کہا لیکن جب ان کا نمبر آیا تو صرف 200 درہم، سب سے کم۔ کہا میں نے پھر پلٹ کے پوچھا سب کو اتنا اتنا اور ان کے لیے صرف 200 درہم؟ ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا تمہیں نہیں پتا، سیاست یہی کہتی ہے کہ انہیں کمزور رکھا جائے، اگر یہ مالی اعتبار پہ مضبوط ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل 1,00,000 تلواریں ہمارے خلاف جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں اور قیام کرنے لگے۔ سمجھ رہا؟ تو یہ لوگ، تیسری چیز جو آپ کے قتل کا سبب بنی وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتی تھی، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا اور سامنے مقابل میں، یہی جب یہ سوچتے تھے کون خطرہ بن سکتا ہے تو یہی ذہن میں آتا تھا، یہی چیز جو ہے وہ ذہن۔ جب ہارون نے، بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں یہیں سے، جب ہارون نے چاہا کہ اپنے بعد ولی عہد بنائے تو ولی عہد کے لیے پہلے اس نے امین کا نام رکھا، امین بنے گا، پھر اس کے بعد اس نے مامون کا نام رکھا کہ اس کے بعد مامون بنے گا، پھر اس کے بعد اس نے معتمن کا نام رکھا، تیسرا بیٹا کا، یعنی ایک کے بعد ایک یہ بنیں گے، اور اس نے یہ اس کا اعلان کروں میں گویا لوگوں میں، تو اس نے کہا کہ مکے جاتا ہوں،
اور علماء سے اور جو بزرگ لوگ تھے سب کا سب مکے آ جاؤ، یعنی وہاں اعلان کروں گا. لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ اس میں رکاوٹ کون بن سکتا ہے، یہ جو میں اعلان کروں گا کون رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اس کے ذہن میں امام کا نام آیا کہ بس وہی رکاوٹ بن سکتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بننا چاہیے، ان کو بننا چاہیے، انہیں کیوں بنا رہا ہے. اور اب وہ کہتا ہے کہ مدینے گیا وہ یا برمکی کہتا ہے اپنے ایک ساتھی سے کہ مجھے لگ رہا ہے ہارون آج یا کل امام کو گرفتار کر لے گا. تو اس نے پوچھا کیوں بھائی، تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ گرفتار کر لے گا. اس نے کہا کل جب ہم زیارت کر رہے تھے، زیارت نبی، تو وہ گیا زری کے پاس اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنا ہے مجھے، لیکن حکومت کی مصلحت یہی ہے ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. دیکھیے رسول سے بھی جھوٹ بول رہا ہے وہیں سامنے کہتا ہے کہ ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا، مجھے انہیں گرفتار کرنا ہے، بس آپ مجھے معاف کرنا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہی رکاوٹ بن سکتا ہے، اور یہی ہوا. اگلے دن اس نے حکم دیا جلادوں کو کہ گرفتار کر لیا جائے. وہ گھر پہنچے تو امام گھر پہ نہیں تھے، مسجد میں تھے، مسجد النبی میں. مسجد النبی آئے، نماز پڑھ رہے تھے، امام کو کھینچ کے باہر لایا گیا، امام کو گرفتار کر کھینچ کے باہر لایا گیا. اور آپ نے جو ہے وہ اس وقت رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی امت جو ہے آپ کی اولاد پر کیسے ظلم جو ہے وہ کر رہی ہو. اور اب امام کو گرفتار کر لیا. امام کو گرفتار کر کے پہلے بصرہ لائے ہیں، اگرچہ کئی مرتبہ امام کو گرفتار کیا گیا، کئی مرتبہ آزاد کیا گیا. بصرے لے کے آئے امام کو. عیسیٰ بن جعفر منصور دوانقی کا پوتا وہاں کا گورنر تھا، یعنی ہارون کے چچا کا بیٹا جو ہے گورنر تھا، اس کے پاس رکھ دیا. بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا. اس کا ایک رشتہ دار کہتا ہے کہ امام کو ایسی جگہ رکھا تھا کہ امام نے زندگی میں وہ چیزیں نہیں سنی ہوں گی جو یہاں سننے کو مل رہی تھی. یعنی اتنا عیش و نوش اس کے یہاں جو ہے وہ ہوتا تھا. شروع میں اس نے سختی کی، مگر اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ آدمی ایسا نہیں ہے، یہ خلافت ولافت کے چکر میں نہیں ہے، یہ تو زبردستی کو اس کو باغی بنایا گیا ہے. اور اگر حکومت اور خلافت کی کچھ بات کرے تو مانویت کے اعتبار سے کرتا ہے، ویسے اس کو نہیں چاہیے. تو اس نے اچھا برتاؤ کرنا شروع کیا. ہارون نے کہا قتل کر دو، اس نے کہا بھائی میں ان کو قتل نہیں کرنے والا، اور سنو اگر تم نے انہوں نہیں بلایا نا اپنے پاس تو میں ان کو آزاد کر دوں گا. اب چونکہ وہ خود بھی عیسیٰ بن جعفر جو ہے اس کے چچا کا بیٹا تھا، گورنر تھا، تو اس کی تو اس نے سن لی. لیکن اس نے اس کے بعد ان کو فضل بن ربی، اب یہاں سے دوسری زندان میں فضل بن ربی کے پاس بھیجا. فضل بن ربی نے بھی شروع میں سختی کی، مگر بعد میں وہ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگا. اور جب وہاں پتہ چلا یہاں بھی اچھا برتاؤ ہو رہا ہے تو اس نے وہاں سے فضل بن یحییٰ برمکی اس کے یہاں جو ہے وہ قید میں ڈال دیا. اس نے دیکھا کہ یہ بھی اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جاسوسوں نے خبر دی. اس نے کہا صحیح پتہ لگاؤ. صحیح پتہ لگا کہ ہاں بھائی اچھے سے رہ رہے ہیں وہ تو وہاں. تو یحییٰ برمکی کا بیٹا تھا یہ فضل بن، تو اس نے اس کو بلایا اور اس کے اوپر سختی کی. تو یحییٰ برمکی کو لگا یار یہ تو ہماری اولاد مثلا حکومت سے الگ ہو جائے گی. اس نے جا کے اس سے معافی تلافی کی، میرا بیٹا صحیح نہیں کر رہا ہے، کیا ہے اور تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. اور پھر اس نے سندھی بن شاہیق کے یہاں جو ہے وہ رکھا زندان میں، اور یہ مسلمان نہیں تھا. سندھی بن شاہیق جن کی قید میں رکھا گیا یہ مسلمان نہیں تھا، کہتے ہیں یہودی تھا. اور اس کے زندان اس نے اذیت کی ہے. اور وہ جو زندان تھا فی قعر السجون، یعنی کہ بالکل کنویں کی طرح بنا ہوا تھا زندان. وہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کمرہ ہے مثلا، سامنے آپ کے دیوار ہے یا جو بھی لوہا ہے وہ لگا ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں تھا. وہ اس طرح گول ٹائپ تھا، کہتے کہ وہ اس طرح کا زندان تھا، روشنی بھی جو ہے وہاں نہیں آتی تھی. ایسے زندان میں المعذب فی قعر السجون. امام کی جو زیارت ہے نا اس کے جملے ہیں، بہت سخت جملے ہیں. آج میں دوپہر مسجد میں وہ زیارت دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اس میں بہت سخت جملے ہیں یہ امام کے، کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ زندان تھا. یہ سندھی بن شاہیق کے یہاں جو ہے وہ رکھا گیا آپ کو آخر میں. اور یہ سندھی بن شاہیق بڑا ظلم کرتا تھا امام کے اوپر. اگرچہ یہاں بھی ہارون نے ایک دو مرتبہ ٹرائی کی ہے کہ وہ کسی طرح معافی مانگ لیں اور ہم کچھ ان کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے منع کر دیا. 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اس نے بھیجا تھا فضل بن یحییٰ برمکی کو کہ جا کے کہو ان سے کہ بس وہ یہ کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے تو کہ میں ان کو آزاد کر دوں گا. گیا تو امام نے کہا کہ ابھی میری عمر ہی کہاں بچی ہے. یہ 1 ہفتے کی بات ہے، بس شہادت سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. یہ بہت لمبا واقعہ تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو. 1 ہفتے پہلے کی بات ہے. سندھ میں کہا بس اب میری عمر ہی کہاں بچی ہے، مجھے نہیں چاہیے.
اور بس پھر یہ اس نے ہارون نے کھجور لی اور ان کھجور میں سوئی کے ذریعے سے زہر پیوست کیا. کہتے ہیں کہ 23 رجب کو جو ہے وہ کھجور اس نے امام کے پاس بھیجی غلام کے ہاتھ اور کہا کہ آپ اسے کھائیے, اور حاکم نے بھی اس میں سے کھائی ہے, آپ بھی کھائیے. اللہ, آپ کو بھی کھانا ہوگا گویا, یعنی گویا زبردستی تھی. حاکم نے بھی کھائی ہے اور اس نے کہا آپ بھی کھائیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ امام نے وہ کھجور کھائی, اور کھجور کھائی تو وہ زہر جو ہے وہ بدل. یہ 3 دن امام جو ہے وہ اس حالت میں رہے. اور یہ سب زندان کی بات ہے. بس تھوڑی سی توجہ اگر آپ دے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی اذیت. یعنی کہ یہ زہر دینے کے بعد گھر میں نہیں ہے, آپ زندان ہی میں. اور زندان میں بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو, زندان میں بھی پاؤں میں جو ہے وہ بیڑیا ہے اور گلے میں جو ہے وہ توپ جو ہے وہ پڑا ہوا. ہڈیاں کہتے ہیں کہ پنڈلیوں کے اوپر جو گوشت تھا نا وہ جھڑ گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. اس طرح سختی کے ساتھ جو ہے وہ زندان میں بھی اس طرح جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا, اور اس پہ وہ زہر کا اثر. اور پھر ڈر بھی ہوتا تھا, ان کو بار بار بلاتے تھے بڑے بڑے لوگوں کو, کہتے دیکھو ہم نے ان کو کوئی زخم نہیں ہے نا ان کے بدن کے اوپر, ہم نے کہیں کچھ کیا نہیں, یہ طبعی طور پہ جو ہے وہ بیمار ہے. ایک مرتبہ تو امام نے پلٹ کے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے زہر دیا گیا, کل سے میرا بدن جو ہے وہ ہرا پڑ جائے گا, یعنی زہر کا اثر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. زہر کی تکلیف بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. اور بس ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام کی جو ہے وہ زندان میں شہادت ہو گئی. زندان میں شہادت, اکیلا امام ہے ایسا جیسے جس کی شہادت ہے وہ اس طرح زندان میں, اور وہ بھی اس طرح آزادی کی حالت میں نہیں, بلکہ کس طرح سے کہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بندھے ہوئے. اللہ, بہت مظلوم امام ہے یقیناً. اسی لیے میں نے یہ موضوع لیا تھا کہ آپ کی شہادت کے اسباب کیا ہیں. بہت مظلوم امام ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کچھ غلاموں کو بلایا اور جنازہ ان کے کندھے پہ رکھا اور کہا جاؤ لے جاؤ, بغداد کے پل پہ لے جا کے رکھ دو. وہ اعلان کرتے جا رہے تھے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ. اللہ اکبر. یقیناً امام رضا آئے ہوں گے, سب غسل و کفن دیا ہوگا, لیکن آپ کا دل تو تڑپا ہوگا نا جب اپنے بابا کو اس حالت میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا. اور میرا دل تو بڑا یوں تڑپتا ہے کہ جب مدینے واپس گئے ہوں گے تو 16 بہنوں سے مل کے کیا کہا ہوگا, اور ان بہنوں میں ایک شہزادی معصومہ بھی تھی. کہتے ہیں کہ جنازے کو جو ہے وہ بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا اور اعلان ہو رہا تھا یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ اٹھا کے. کہتے ہیں سلیمان کہ جو ہارون کا رشتہ دار تھا, اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے خادموں سے کہا, غلاموں سے کہا کہ جاؤ اس جنازے کو اٹھاؤ. کہتے ہیں کہ جنازے کو اٹھایا گیا اور اس نے کہا کہ غسل و کفن دیا جائے. اور ایک قیمتی کفن جو ہے وہ 25 درہم کا شاید اس کی قیمت تھی, کہ وہ قیمتی کفن جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ دیا گیا. میں کہوں گا آقا سارے مصائب آپ کے ہیں, یقیناً زندان میں مرنا, زہر کے ذریعے سے مرنا, ہاتھ پاؤں کا بتا ہوا ہونا, اور مظلومیت اتنی کہ آپ کے جنازے کو لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دینا. لیکن آقا آخر میں ایک ایسا تو مل گیا, یہ جس نے خادموں سے کہا کہ جاؤ غسل دو, قیمتی کفن آپ کو دیا گیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ لا یومک یومک. لیکن ایک امام ایسا گزرا ہے, اگر بیٹا تھا تو وہ بھی غسل و کفن نہیں دے سکتا تھا. اللہ, اور لاشا 3 دن تک بے گور و بے کفن پڑا رہا. انا للہ